بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی شکایات کرتے ہیں اور ہم یہ خود سے وعدہ کرتے ہیں کہ یار میں جو ہے ویسا کبھی نہیں بنوں گا، لیکن ہم ان سے بھی بدتر بن جاتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا ادراک بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کسی کو بدلنا ہے نا تو آپ شروعات خود سے کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود کو نہ بدلے۔ ہر فرد کو بدلنا ہوتا ہے، اور میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو نعوذ باللہ اس آیت پر یقین ہی نہیں رکھتے، جو کہتے ہیں کہ یار فلانی جگہ پہ مسئلہ ہے، میں خود کو کیوں بدلوں؟ سوچیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کا خالق آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو خود کو بدلنا ہے پہلے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ فلانا بندہ آپ کو ہراس کر رہا ہو، آپ کو مشکل میں ڈال رہا ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ اس پر کیسا ریئیکٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے تھے، لیکن آپ اس پر ریزسٹ کر رہے ہیں اور آپ دوسرے لوگوں کو بس بلیم کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو ہے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں وہ بدتر ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ شروعات آپ نے کی ہو۔ اسی وجہ سے یہ بات بہت ضروری ہے جاننا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے نفسوں کے بارے میں یاد دلا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اپنے آپ کو زیادہ کانشیس ہونا ہے، خود کو ڈیولپ کرنا ہے، اور یہ شروعاتی پوائنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پوری طرح مسئلہ حل نہ ہو، لیکن کم سے کم اب سے آپ تمام چیزوں پر ایک مختلف زاویے سے سوچیں گے، آپ چیزوں کو مختلف طریقوں سے دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک سچویشن میں ہیں کہ مجھے اپنی ازواج سے، اپنی بیوی سے محبت ہے، لیکن ان کی جو آگے فیملی ہے، مجھے ان سے کچھ مسائل ہیں، اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ میں کچھ حد تک آرام سے برداشت کر سکتا ہوں چیزیں، اور وہ جو مسائل ہیں وہ مختلف ہیں سچویشن ٹو سچویشن، اور اس سے بھی بڑا ان پر اثر پڑتا ہے کہ میں کیسے ان کو ڈیل کرتا ہوں۔ اگر میں ان کو پراپر طریقے سے ڈیل کروں ان مسائل کو، تو ہو سکتا ہے کہ میں ان تمام ایشوز کو مینیمائز کر سکوں آرام سے، اور میں ایک پورے زاویے کے نظریے سے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکوں گا۔ لیکن اگر آپ ہر چیز دل سے سوچ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے دل کے اندر نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے دل کے اندر بہت زیادہ نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بہت زیادہ نیگیٹو سوچنے لگ جاتے ہو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ ایک سیٹ لے رہے ہیں نا، تو اس کے ساتھ آپ 20 کلو لے جا سکتے ہیں سامان اپنے ساتھ۔ آج کل ہو سکتا ہے کہ آپ کو 2 بیگ الاؤ کر دیں، 46 کلو آپ لے جا سکتے ہیں۔ اگر ان دونوں بیگ میں سے ایک 23 کلو سے زیادہ ہے نا تو مسئلہ ہوگا، اور دونوں جو ہے اگر وہ 46 کلو سے زیادہ ہے نا تو پھر آپ کو اپنا وزن کم کرنا ہوگا۔ اب وہ لوگ جو پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش آتے جاتے رہتے ہیں، آپ نے یہ چیز نوٹس کیا ہوگا کہ آؤٹ آف لو کچھ حضرات ہوتے ہیں کہ اگر آپ کہیں آ جا رہے ہیں تو آپ کو اپنے تائیں کچھ سامان دے دیتے ہیں محبت کی بنا پر کہ آپ یہ آگے کہیں پہنچاتے ہیں۔ اب آپ ان چیزوں کو اپنے بیگز میں پیک کرتے ہیں اور خود سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں کوئی ٹپیکل ٹریولر نہیں بنوں گا جہاں میرے بیگز کا وزن ہے وہ میرے خود سے زیادہ ہوگا، لیکن ہوتا ہے کہ اینڈ میں آپ وہ چیزیں لیتے ہیں، آپ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یار انشاءاللہ پاس ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے، آپ ہر کسی سے مسکرا کے بول رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کا سامان رکھا جاتا ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کو 5 کلو کم کرنے ہیں، تو پھر آپ ان کو کہتے ہو کہ یہ سامان میں ہاتھ میں لے جاتا ہوں، تو آپ ان کو ایکسس بیگیج میں لے جاتے ہو۔ یہی معاملہ ہم اپنے ریلیشنز کے ساتھ کرتے ہیں۔ ریلیشن شپ میں بھی ہمیں پلان بنانا پڑے گا کہ کچھ چیزیں ہم چھوڑیں، چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، ایکسس بیگیج نہ بنائیں، یا پھر ہمیشہ سے ہاتھوں میں اٹھائے رکھیں اس وزن کو۔ کچھ چیزوں کو آپ کو ترک کرنا ہے، یا آپ پر وزن ہے یا آپ پر برڈن ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ ایئرپورٹ پہنچے ہیں، آپ کو 10 کلو اپنے وزن سے گھٹانا ہے سامان سے، آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اپنا بیگ کھولتے ہو، آپ سوچتے ہو کہ اچھا یار یہ جو مونگ پھلی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، انگلینڈ جا رہے ہیں وہاں سے مونگ پھلی مل جائے گی۔ میری یہ پالیسی ہے کہ کوئی بھی میرا رشتہ دار اگر اس طرح سے کوئی ڈرائی فروٹ وغیرہ مجھے دے، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں، لیکن جب میں وہاں جاؤں گا میں یہ نہیں کر پاؤں گا، میں جو آپ مجھے دے رہے ہیں اس کے مقابل میں کچھ چیزیں خرید لوں گا جو یہی ہوں گی، اور میں پہنچا دوں گا جہاں آپ نے پہنچانی ہے، اور یہ دونوں لحاظ سے میرے لیے سستا پڑے گا۔ پہلا وہ ویٹ کے مسائل میں بھی، اور دوسرا آگے جا کے بھی یہ چیز سستی مل جائے گی، مجھے پتہ ہے۔ یہی چیز ہمارے ریلیشن شپس میں بھی اپلائی ہوتی ہے۔ واللہ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ میں نے خود چیز سیکھی ہے۔ اگر آپ ایک پازیٹیو لائف زندگی میں جینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات کو جانے دینا ہوگا، ان کو اپنے خلاف نہ رکھیں۔ ہم سب میں خامیاں ہیں، ہم سب کمزور ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی زیادہ خامی ہوں، جتنا ہو سکے ان چیزوں کو چھوڑیں، جانے دیں، اسی سے آپ کی مدد ہوگی، اس سے آپ بہتر فیل کریں گے، اور لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں، بلکہ آؤٹ آف وے جا کے سوچیں، لوگوں کے بارے میں سوچیں یار کتنا اچھا بندہ ہے، یہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات جان لیں کہ اگر آپ پر ظلم ہو، یا مثال کے طور پہ آپ واقعی میں اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ نے بہت کوشش کی کسی کو معاف کرنے کی،
لیکن پھر بھی آپ نہیں سمجھ پا رہے اور یہ آپ کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کسی شخص کے ساتھ کوئی اور لمحہ گزاریں، تو اگین ایک کوشش کریں کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اپنے تائیں کسی کے ساتھ بہتر طریقے سے رہنے کی۔ جب آپ گھر واپس جائیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ اب سے میں اپنی زندگی کو آسان اور اچھا بناؤں گا، اور جو لوگ میرے ساتھ رہ رہے ہیں ان کی میں اپنی تائیں مدد کروں گا۔ اور یہ بات جان لیں کہ صدقہ جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے ازواج کے ساتھ بہترین ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ بہترین ہیں۔ دیکھیں یہ آسان نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہترین ہے، اور بہترین لوگ مختلف ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اگر میں سوچ رہا ہوں آپ کے بارے میں کہ میں آپ کی زندگی آسان بناؤں گا، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ میری زندگی آسان بنائیں گے، تو سبحان اللہ دیکھیں اس سے ہمارا ریلیشن شپ کتنا اچھا ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا۔